بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام احباب کو ایک منفرد اور روح پرور علمی مقابلے میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے جو دین فطرت کے گہرے اور دلنشین پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ علمی مقابلہ استاد حوزہ علم قم حجت الاسلام والمسلمین فدا علی حلیمی کے دلنشین بیانات عالیہ سے تیار کیا گیا ہے۔ دین فطرت کی تعلیم، جو دینی موضوعات کو 3 روایتی شعبوں عقائد، اخلاق اور احکام میں تقسیم کیے بغیر پیش کرنے پر زور دیتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سامع اور لرنر ان تینوں کے باہمی تعلق کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دین کی جامع تفہیم۔ اس طریقے تعلیم میں دین کو ایک مربوط نظام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نہ کہ جداگانہ احکام اور اصولوں کے مجموعے کے طور پر۔ نمبر 2، عالم کا کلی نقشہ۔ لرنر کو تمام عوالم، ملک، ملکوت، برزخ کا ایک وسیع نظریہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسان کے کائنات میں حیثیت، تخلیق کے مقصد اور کائناتی سفر کو سمجھ سکے۔ نمبر 3، آغاز سے قیامت تک انسان کی تخلیق، حبوط آدم، اجتماعی اور انفرادی ترقی، رجعت اور قیامت جیسے موضوعات کو مربوط طریقے سے سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 4، عملی اور منظم تعلیم۔ دین کو ایک عملی اور ہم آہنگ نظام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ متعلم نہ صرف دینی مسائل کو سمجھے بلکہ ان سے جڑنے اور ان پر عمل کرنے کی راہ بھی پائے۔ نمبر 5، شکوک و شبہات کا ازالہ۔ یہ طریقہ تعلیم دین کے بارے میں موجود مختلف سوالات اور شبہات کے جوابات فراہم کرتا ہے جو ایک فرد کو دین کی بہتر تفہیم اور یقین کی طرف لے جاتا ہے۔ دین فطرت کے اہم موضوعات کے 5 حصے ہیں: مقصد، الہی سنتیں، راستہ، وسیلہ اور رکاوٹیں۔ مقصد کی وضاحت میں کہا جاتا ہے کہ وجود بے نہایت مبدأ ہستی انسان کی تخلیق میں ایک مخصوص مقصد کے تحت ہے اور وہ مقصد انسان کو بے نہایت کمال کی لذت تک پہنچانا ہے۔ سنتیں، مقصد کے بعد الہی سنتیں بیان کی جائیں گی جو انسان کو بے نہایت تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ نمبر 1، سنت ہدایت اور بشارت۔ نمبر 2، سنت انذار اور انتباہ۔ نمبر 3، سنت اطلاع اور عقوبت۔ نمبر 4، سنت امہال اور استدراج۔ نمبر 5، برزخ میں انسان کی اصلاح کی سنت اور اس کا فلسفہ۔ نمبر 6، قیامت میں انسان کی اصلاح کی کوشش۔ نمبر 7، جنت میں پہنچنے کی پالائش اور معاد کے فلسفے پر گفتگو۔ راستہ، فضائل کے حصول کو فردی سطح پر ترقی کا واحد راستہ اور دنیا میں دینی حکومت کی قیام کی کوشش کو اجتماعی ترقی کا راستہ بتایا جائے گا۔ وسیلہ، حرکت کے وسیلے کی تشریح کرتے ہوئے تقویٰ کو فضائل کی تخلیق اور فردی ترقی کے لیے اور استقامت کو عالمی سطح پر دینی حکومت کی قیام کے لیے ایک اہم عامل کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ عبادات تقویٰ اور استقامت تک پہنچنے کی مشق ہے۔ رکاوٹیں، آخر میں حرکت اور تکامل میں رکاوٹوں کا ذکر کیا جائے گا: نفس انسان، شیاطین اور طاغوت۔ دین فطرت کورس میں شرکت کرنے والے کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے تاثرات۔ خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار، يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى، يا
المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد يا رب القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض